50,000 یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، سالانہ پروفیشنل ٹیکس 500 سے بڑھا کر 2,000 روپے کر دیا گیا۔ ٹیکس کی کٹوتی رواں ماہ کی تنخواہ سے کی جائے گی۔ سرکاری ملازمین جیبیں ڈھیلی کرنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ اب 50,000 روپے کمانے والے کو 500 نہیں 2,000 روپے پروفیشنل ٹیکس دینا ہو۔ 50,000 اور زائد تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا گیا۔ ٹیکس کی کٹوتی رواں ماہ کی تنخواہ سے کی جائے گی۔ سندھ اسمبلی سے بل منظور ہونے کے بعد محکمہ خزانہ سندھ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق رواں سال 2024 اور 25 کا صوبائی پروفیشنل ٹیکس 500 کے بجائے 2,000 روپے ہو گیا۔ اسمبلی میں قانون سازی کے بعد صوبائی پروفیشنل ٹیکس میں اضافہ کیا گیا۔ اس ٹیکس کی کٹوتی ہر سال میں ایک بار کی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ غیر معیاری ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف اوگرا کا ایکشن، 5 بڑی کمپنیز کو 5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ اوگرا قوانین پر اگر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ہزاروں جانیں خطرے میں ڈالنے والوں کے گرد سکنجا سخت، غیر معیاری ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف اوگرا ان ایکشن، 5 بڑی کمپنیوں پر 5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد۔ اوگرا نے قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے پر سخت کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ اوگرا نے مختلف ایل پی جی پلانٹس کا معائنہ کیا۔ تیز گیس، دریا شاہ انرجی، سائز جی ریسیورز، جیمسٹو انرجی اور عزیز گیس پرائیویٹ لمیٹڈ شامل۔ اوگرا نے فوری طور پر ان تمام متعلقہ کمپنی کو نوٹس جاری کیا۔ تحریری یا ذاتی طور پر اوگرا کے دفتر میں پیش ہو کر اس خلاف ورزی کی وضاحت مانگی۔ اوگرا نے کمپنیوں کے جوابات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اوگرا نے ایل پی جی پلانٹس کی نگرانی مزید سخت کرنے کا عزم کیا۔ چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے اوگرا کے اقدامات کو اہم قرار دے دیا۔ پیغام دیا کہ غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور بتائیں کہ سپریم کورٹ برکت علی کے لیے بابرکت ثابت ہو گئی۔ محکمہ صحت کا ملازم 15 سال کی تنخواہوں سے محروم تھا۔ سپریم کورٹ محکمہ صحت کے حکم پر برہم، عدالت کا برکت علی کو تمام تنخواہیں 1 مہینے میں ادا کرنے کا حکم۔ سیکرٹری صحت کو عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ سندھ حکومت نے محکمہ آبپاشی کے افسران کو اگلے عہدوں پر ترقیاں دے دی۔ 16 گریڈ کے 25 سب انجینئرز کو 17 گریڈ میں ایگزیکٹو 2 انجینئرز بنا دیا گیا۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 3 کی منظوری کے بعد محکمہ آبپاشی سندھ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن سیکشن آفیسر ایڈمن ٹو محمد زکریا میمن کے دستخط سے جاری کیا گیا، جس کے مطابق ترقیاں پانے والوں میں مدثر حسین، سلیم اختر، جان علی، قمر عباس اور سہیل اعجاز شامل ہیں، جبکہ سلیم رضا، عرفان علی، محسن اعجاز، راشد علی، شبیر احمد شیخ، اعجاز علی، غلام عباس، جنید عباس، آصف علی، عبدالخالق اور عبدالقادر مغیری کو بھی ترقی مل گئی ہے۔ مسرور علی، اشتیاق احمد، حسن علی، علی شان، میر مصطفیٰ تالپور، محسن علی، عامر خان اور آصف علی میمن کو بھی اگلے گریڈ میں ترقی مل گئی ہے۔ اور ناظرین، کراچی میں آنکھوں کا سب سے بڑا اسپینسر آئی ہاسپٹل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ہسپتال میں کوئی سینئر پروفیسر بھی موجود نہیں۔ اسپتال کا واحد پروفیسر بھی ریٹائر، مریضوں کے لیے ادویات بھی میسر نہیں، چیک اپ کے لیے جدید مشینری کی بھی قلت۔ اسپتال کے ملازمین میں بے چینی ہے۔ یومیہ 500 سے زائد او پی ڈی صرف 100 تک پہنچ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے وقت پر بجٹ نہیں دیا جا رہا۔ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے اسپتال کو محکمہ صحت کے ماتحت چلانے کا عندیہ دے دیا۔ اور ناظرین، موسم سرما میں کراچی کے سکولز میں بچوں کے لیے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں احسن عباسی۔ سرد موسم میں صبح سویرے کی دھوپ اور بچوں کی مختلف مقابلوں میں اچھل کود۔ Yes, and they are running. Again, yellow there is no comparison to yellow in this race. صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور سوشل میڈیا کے منفی استعمال سے بچوں کو دور رکھنے اور جسمانی نشو و نما کی بہتری کے لیے کراچی پبلک اسکول اسپورٹس ڈے کا انعقاد۔ میلے میں خصوصی طور پر ہیلتھ ایجوکیشنسٹ بلائے گئے اور بچوں کے درمیان مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ وہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس سے ایک صحت مند معاشرہ، صحت مند ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ہیلدی معاشرہ جنم لیتا ہے، اور جو کہ آگے چل کے ملک کے بہت ہی کارآمد شہری بنتے ہیں بچے۔ اور یہ مثبت سرگرمیوں کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا کا ایک انقلاب آیا ہوا ہے، وہ اس انقلاب سے بچے رہنے کے لیے، اس کے مثبت استعمال کے لیے ضروری ہے کہ صحت مند سرگرمیوں میں بچے پارٹیسپیٹ کریں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اسکول میں سالانہ صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے
جس میں بچے من پسند کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ ہر سال ہمارے یہاں اینول اسپورٹ ڈے منایا جاتا ہے اور پورے سال بچے کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں اور فٹ سال، تھرو بال، فٹ بال تمام میں ہمارے بچے چیمپئن شپ جیت کے لاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں والدین کے تعاون کے بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اتنے انکریج کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اور مینجمنٹ بھی بچوں کو اس طرح کرتی تاکہ ہم بچوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف مائل کریں۔ اگر ہم بچوں کو پیرنٹس اگر اسپورٹس میں زیادہ سے زیادہ جیسے پہلے ہوتا تھا اگر لائیں تو وہ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو بچہ ان کا ہیلدی ہوگا، دوسرا مائنڈلی بھی اور صحت سے بھی، اور بہت سی چیزوں سے بچا رہے گا۔ مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والے بچوں کا کہنا تھا کہ اسپورٹس ڈے کا انتظار رہتا ہے، ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے ایونٹ میں ہمیں بہت مزہ آیا، ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، پی ڈی ڈسپلے کیا اور بہت انجوائے کیا۔ میں تھرو بال کی ٹیم میں ہوں، میں ان کی کیپٹن رہ چکی ہوں، اور ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آئی تھنک یہ ہابی کے طور پہ بہت اچھی ہیں اور یہ آپ کی فزیکل جو ہے گروتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں بچوں کے لیے صحت مند سرگرمیوں کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ کچھ بات کریں گے ملکی معیشت کی تو اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ مارکیٹ کا اختتام 927 پوائنٹس کے اضافے سے 1,11,135 کی سطح پر ہوا۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اسٹاک مارکیٹ 2 روزہ مندی کے بعد پھر تیزی کی جانب گامزن۔ اسٹاک مارکیٹ میں رول اوور کے پریشر کا خطرہ ٹل گیا۔ مارکیٹ میں آج مثبت اختتام۔ 100 انڈیکس 927 پوائنٹس کے اضافے سے 1,11,135 کی سطح پر پہنچ گیا۔ آدم سیکیورٹیز کے ریسرچ ہیڈ سعید خالد بولے، مارکیٹ میں ابھی 20 ارب کی لیوریج پوزیشن باقی ہے۔ نئے سال میں بھی آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر اور دیگر سیکٹرز ہی چلنے کی امید ہے۔ آنے والے مہینے میں ہمیں تھوڑی سی پازیٹیوٹی دیکھ سکتی ہے آئل اینڈ گیس کے اندر۔ ان کے فنڈامنٹلز بھی کافی امپرووڈ ہیں کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز بھی تھوڑی نیچے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑا فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی ہم نے تھوڑی سی جو ہے امپروومنٹ دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے ساتھ جو ہے جو تھوڑے سے لیوریج سیکٹرز سے جیسے سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، اور اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو جو ہے انٹرسٹ ریٹ فردر نیچے آتے ہیں، جیسے کہ انفلیشن جو ہے اس مہینے کی تقریباً 4 سے 4.5% ایکسپیکٹڈ ہے۔ آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,12,043 کی بلند سطح تک ٹریڈ ہوا، جبکہ کم ترین سطح 1,10,246 رہی۔ شیئرز کی لین دین کے دوران 443 کمپنیوں کے 81 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 32 ارب 91 کروڑ روپے سے زائد کی تھی۔ کیمرامین حارث کے ساتھ ایاز رانا، کراچی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شہر قائد کی ضلعی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی فہرست طویل ہو گئی ہے۔ سال 2024 پچھلے سال پر بھی بازی لے گیا۔ زیر التوا مقدمات کی تعداد 87,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ روشنیوں کے شہر میں انصاف کا انتظار طویل، ضلعی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی بھرمار۔ سال 2024 کے آغاز پر زیر التوا مقدمات کی تعداد 86,368 تھی، جو اختتام پر بڑھ کر 87,609 ہو گئی ہے۔ زیر التوا مقدمات میں فوجداری، دیوانی سمیت خلا، نان نفقہ اور دیگر شامل ہیں۔ سب سے زیادہ زیر التوا مقدمات ضلع شرقی میں ریکارڈ کیے گئے، جہاں یہ تعداد 21,901 ہے۔ ضلع غربی کی عدالت میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 17,409، جبکہ ضلع ملیر میں 17,322 مقدمات فیصلوں کے منتظر ہیں۔ ضلع وسطی میں 16,321 مقدمات اور ضلع جنوبی میں 13,733 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ پانچوں ضلعوں کی عدالتوں سے سال بھر کے دوران 15,373 مقدمات کا فیصلہ ہوا، جہاں مجموعی طور پر فقط 238 مقدمات میں سزا سنائی گئی۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر محمد عارف ستائی نے وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ چالان کے بعد فرد جرم کے مرحلے میں تاخیر کی جاتی ہے، یہ ذمہ کورٹ پر ہے، جبکہ گواہان عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ ہر بار تفتیش والوں کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کرا دی جاتی ہے کہ گواہ کو سمن گیا پر وہ موجود نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان کو پریشر ہوتا ہے پولیس والوں کو اپنے افسران کی طرف سے، تو وہ چارج شیٹ کر دیتے ہیں، اس کو چالان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا اوور برڈن کورٹیں ہو جاتی ہیں۔ تو کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایویڈنس ہوتی ہی نہیں ہے، یا بہت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نہ کنوکشن ہو سکتی ہے نہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیسز بھی کورٹ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ رش بڑھ جاتا ہے کورٹوں میں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ کہتے ہیں
کہ اتنی زیادہ آبادی والے شہر کے لیے ججز کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ عدالتوں میں اسٹاف کی کمی بھی مقدمات میں تاخیر کی وجہ بنتی ہے۔ پھر ججز کی تعداد کم ہے۔ اب سمجھیں کراچی کی آف دا ریکارڈ منیمم 4.5-5 کروڑ آبادی ہے، اور ججز کی تعداد یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں زیادہ سے زیادہ 400 ہے۔ پھر اس کے بعد ججز کے پاس مین پاور کی کمی ہے، جیسے اسٹینوز کی کمی ہے، کورٹ اسٹاف کی کمی ہے، ان کے پاس اکوپمنٹس کی کمی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ ضلعی عدالتوں میں سال 2024 میں 16,256 نئے مقدمات کورٹ ڈائری کا حصہ بنے، جبکہ 1,830 مقدمات میں ملزمان کو بری کیا گیا۔ سمندر کنارے بسنے والوں کے لیے انصاف کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف پرانے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے تو دوسری طرف نئے مقدمات انصاف کی چوکھٹ پر دستک دے رہے ہیں۔ نئے سال کی آمد ہے، سائلین امید کا دیا ضرور جلائیں گے۔ آخر کب تک وہ کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہیں گے؟ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ محمد جواد آصف، City 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔